السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کن بے حد شکر و احسان یم رب ذوالجلال اس بی اکہ ساتنس یت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور. حمد و ثنا پتہ ٲسِن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. درس قرآن کے سلسلس مز کور میں تہ برونٛٹھ کَنۍ سورۃ البقرہ کہ 1ہمہِ رکوٗعٕکۍ ابتدائی آیے مبارکہ تلاوت. پتم درس یُس زن اوس تَتھ منٛز پریو اسہِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن اوس عہد ہیوٚتمُت بنی اسرائیلس کہ عبادت کٔرزیو تُہۍ صرف رب ذوالجلال سٕنٛز اور بیٚیہِ کٔرزیو والدینن یا یِم زن ذِل قربا آسن یا یتاما تہٕ مساکیٖن تِمن سۭتۍ کٔرزیو رُت سلوٗک. بیٚیہِ ییٚمِس سۭتۍ تہِ کتھ کٔرِو بہرحال سُہ گژھِ آسُن وقوٗلوٗ لِلناس حُسنا. لُکن سۭتۍ کٔرزیو رٕتہِ انداز کتھ. اور بیٚیہِ آیو ضمنن تمہِ ساتنس تہِ عہد نمازِ ہُنٛد تہٕ زکاتُک. امہِ پتہٕ آیے تِم اہم ہدایات بنی اسرائیلس دِنہٕ اور حتیٰ کہ تِہنٛدِ وساطت آو اسہِ تہِ تربیت کرنہٕ کہ اکھ مُسلمان یُس زن چھِ سُہ گژھِ نہٕ پننہِ اُمت کِس بیٚیِس مُسلمانس قتل کرنس منٛز بہرحال مُلوث گژھُن کینٛہہ یا سُہ گژھِ نہٕ أکِس مُسلمانس پننہِ شہرٕ منٛز یا پننہِ علاقہٕ منٛز مُلک بدر کرُن کینٛہہ بلکہ تِم گژھِ اکھ أکِس پانہٕ ؤنۍ نُصرت اور پانہٕ ؤنۍ مدد کرٕنۍ. بہرحال امیِکۍ پوٗرٕ یِم زن تشریح سۄ سپدے پٔتمٮ۪ن درسن منٛز. آزُک یُس زن درس چھِ سُہ چھُ آیت نمبر 87 پٮ۪ٹھ شروع گژھان. اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ ارشاد فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا بے شک اَسہِ کوٚر عطا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلامس کتاب. یعنی بار بار چھِ یِوان تذکر کرنہٕ کہ اَسہِ ہسا کٔر عطا حضرت موسیٰ علیہ السلامس کتاب اور کتاب سے مراد تورات ہے. اور بیچ بار بار یِوان لفظ استعمال کرنا وَلَقَدْ آتَيْنَا یعنی ہم نے اس کتاب کو عطا کیا. یعنی کٲنٛسہِ انسانن یا کٲنٛسہِ مخلوقن چھنہٕ یہِ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلامس نعوذ باللہ من ذالک دِژمٕژ کینٛہہ بلکہ دِنہٕ واجی ذات چھِ حضرت اللہ جل شانہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد پائی در پائی رسول نازل کیے یا رسول بھیجے. یعنی اس کو موسیٰ علیہ السلامس کتاب یعنی تورات عطا اور موسیٰ علیہ السلام سے پتہ سوز اس پائی در پائی نبی. اور قرآن پاکس مز یمن نبیین ہند ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلامس پتہ یم آمت. بہرحال تمو مز حضرت ہارون علیہ السلام حضرت سلیمان حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اتھے پٲٹھۍ حضرت ذِلقِفل علیہ السلام یمن ہند ذکر قرآن پاکس مز آمت. ام علاوہ تہِ چھِ کینٛہہ حضرت یوشا علیہ السلام تٔمۍ سُنٛد ذکر چھِ احادیثن مز آمت.
گو یمو سۭتۍ چھِ فکر تران کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن سوز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلامس پہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہند اخ وسیع سلسلہ اور اس آخری اس سلسلے کی کڑی تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی زن بنی اسرائیل مز آئے مبعوث کرنے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی تورات نازل کی اور اس کے بعد پائی در پائی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع یا جاری کیا وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور اسکر عطا اور ہم نے عطا کیے موسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بینات یعنی اتن عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہسا کر اس واضح نشانی عطا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہن فرمو کہ مے ہسا دس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات تم پتہ کور اس نبیین ہند اخ طویل سلسلہ اخ چالو انسان ہند ہدایت خد اور یتن ہسا ذکر کرنا صرف آخری برگزیدہ پیغمبر یس زن امہ بنی اسرائیل چہ کڑی ہند سو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم سن ذکر آو خصوصیت سان کرنا وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو البینات تمس کر اس واضح نشانی یعنی معجزہ عطا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے واریاہ معجزہ عطا کرمت جیسے وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ حکم سے تم ونن قم باذن اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو مردہ ان کی اس آواز کو سن کر کھڑا ہو جاتا تھا اتھے پٲٹھۍ تمن اللہ تبارک و تعالیٰ بیاکھ اکھ معجزہ عطا کورمت کہ اگر کا مادر زاد اندھا آسے یعنی یس زن اوڑے آسے اون زامت تم اللہ تبارک و تعالیٰ سن حکم سے تمس پہ پن دست مبارک پھیرن تو وہ بالکل بینا ہو جاتا تھا تمس اشن گاش دِوان اتھے پٲٹھۍ بیاکھ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ عطا کورمت کہ اگر کانٛہہ کوڑی یا مادرزاد کوڑی انسان آسے کوڑ یمس زن آسے تمس تم دست مبارک پھرن پیٹھ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا یم کینٛہہ معجزہ یم زن یمس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا ایک اور معجزہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے سو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میچ ہند یم زن پرندوں کی شکل جیسے بناتے تھے مٹی سے پھر ان میں روح پھونکتے تھے فوکس دیون تو وہ زندہ اڑ جاتے تھے تم بالکل زندہ کیا وڑن یم کیا معجزہ یم زن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرمت اور بیاکھ کت گژھِ یاد تھاوٕنۍ یہ انتہائی اہم کت یتن آو ون وآتینا عیسیٰ ابن مریم یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا کیے اتن آو یہودین ہندس تک عقیدس رد کرنا یم زن اکثر ونان نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ یس زن یہ سا حضرت اللہ سند اولاد یہ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے تہندس ات عقیدس تہ آو رد کرنا اوے آو یتن استعمال کرنا لفظ عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ یتن تے قرآن پاکس مز وشو اکثر و بیشتر یتن زن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن ذکر تتھنس آمت کت پٲٹھۍ ذکر کرنا عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا عیسیٰ اور یہ تہ اللہ تبارک و تعالیٰ سند معجزہ کہ بن باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات عطا کی اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پائی در پائی بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے وآتینا عیسیٰ ابن مریم ذکر آیتن کرنا آخری جلیل القدر نبی سن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن اور اللہ تعالیٰ فرمان ہم نے ان کو معجزے عطا کر کے یا واضح نشانیاں عطا کی تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تائید فرمائی کس سے روح القدس سے اخ عجیب پس منظر اخ سہ پڑھو اس بت پامت کہ حضرت اللہ جل شانہ کیاز فرمو صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سن یتن ذکر اور بی کیاز آو ون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہسا کر تمس واضح نشانی عطا اور بی آئی تم سن تائید کرنان کم سن ذریعہ حضرت روح القدس سے یہ روح القدس کس گو روح یہ زن روح یہ زن لفظ یہ آمت استعمال کرنا قرآن پاکس مز حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پہ پڑھن تنزل الملائکۃ والروح شب قدرس متعلق تنزل الملائکہ اس رات کو ملائکہ کا نزول ہوتا ہے والروح اور بھی کچھ سۭتۍ آسان حضرت روح سہ کس گو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
اتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ بیٚیِس جایہِ قرآنِ پاکس منٛز پران کہ اِلا من سُہ یُس زن سۄ لاسٹٕچ آیت چھِ یہِ سورہ نباچ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا اس دن روح اور باقی ملائکہ روح کس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن کوئی بھی ان میں سے بات نہیں کرے گا صرف وہ جس کو اللہ یا رحمان اجازت دے گو قرآن پاکس مز روح لفظ یُس زن یہ اکثر و بیشتر آمت استعمال کرنے کمس خاطر حضرت جبریل امین علیہ السلام اتن تھیو بیاکھ کتھ تہِ یاد حضرت جبریل امین علیہ السلام سن اصلی ذاتی ناو جبرائیل اور یہ تمام ملائکہ کے سردار ہے یہ اور ام سز کام یہ اللہ تعالیٰ سن پیغام واتناون تمام انبیاء علیہ السلام تامت حتیٰ کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن تان تہ واتنو پیغام کمو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام قرآن پاکس مز لفظ جبرائیل یعنی جبرائیل علیہ السلام سن لفظ آمت استعمال کرنے ژورن جاین اخ پڑھو اس انشاءاللہ المستعان یہ سورہ بقرہ مز آیت نمبر 97 98 تات مز جبریل امین علیہ السلام سن تذکر بیچ سورۃ التحریم مز آیت نمبر 4 وہاں پر بھی جبرائیل کا ذکر ہے جبرائیل لفظ آمد استعمال کر اور بیچ آمد سورہ مریم مز جبرائیل لفظ پان استعمال کرنا گو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی جگہ وارد ہوا ہے ژورن جائیں امہ علاوہ قرآن پاکس میں جبریل امین علیہ السلام خاطر استعمال آمد لفظ کرنا روح القدس یہ زن یتن آو روح القدس قدس درامت لفظ قدوس مز قدوس کس حضرت اللہ روح القدس گو اللہ کا روح یہ پاٹھن زن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصلی حضرت جبریل علیہ السلام اکرام خاطر آمت ناو دن روح القدس یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسبت کس کے ساتھ کی اپنے ساتھ یہ پاٹ تمام گھر گرے مگر خانہ کعبس فرمو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ یعنی اس کی نسبت کس کے ساتھ اس کی شان کو دوبالا کرنے کے لیے امچ عظمت بیان کرنے خاطر اتھے پاٹ حضرت صالح علیہ السلام سن اونٹنی یس زن حالانکہ تمام اونٹنی یم زن وہ تو اللہ کی ہی ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو صالح علیہ السلام سن یس اونٹنی تمس آو ون ناقۃ اللہ قرآن پاک والشمس والضحیٰ مز یعنی اللہ کی اونٹنی یعنی اس اونٹنی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے ساتھ کی اپنے ساتھ اتھے پاٹھن یتن بروح القدس یعنی روح القدس کو اللہ کا روح یعنی مراد ہے اس سے جبریل امین علیہ السلام اتھے پاٹھن جبریل امین علیہ السلام خاطر بیاکھ لفظ تہ قرآن پاکس مز آمت استعمال کرنا سہ کیا سا روح الامین نزل به روح الامین نزل بقلبک بروح الامین سورہ شعراء مز آیت نمبر 119 تات مز تہ یہ کس حضرت جبریل امین علیہ السلام خاطر آمت لفظ کرنے استعمال روح الامین بہرحال یتن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان وآتینا عیسی ابن مریم البینات ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں اور معجزے عطا کیے وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے اس کی تائید کرائی کس سے روح القدس سے جبریل امین علیہ السلام یعنی جبریل امین علیہ السلام امس ہمیشہ تائید اور اس کی حفاظت کرتا تھا یہ زن یہ روح القدس اس کا اندیا یا یہ کیا پاٹ تارن فکری کہ یہ جبریل امین علیہ السلام خاطر اس کی تشریح ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث مجھ روایت مجھ آمت کہ اک سات گو اخ جنگ اخ بنو قریظہ سے تمس رات ذکر پڑ بنو قریظہ میں یہود رہتے تھے ان سے جنگ ہوئی حضرت یہ مسلمانوں کی تو اس وقت بنو قریظہ نے انتہائی زیادہ گلیز قسم کی ہجو اور گلیز قسم کی تانا کیے کس کے لیے جناب محمد رسول اللہ یعنی انتہائی ناروا الفاظ کر تم استعمال کمس خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ کاؤنٹر کرنے خاطر کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہنائے حسان بن ثابت پنس ممبرس پہ اور تمن ونک کہ میانس تعریفس مز اور میری ہجو میں آپ کیا میری تعریف میں آپ شعر پڑھیے اور ان یہود کی ہجو میں بھی آپ شعر پڑھیے یعنی ثر سا یہ بول یہ تم بکن تک کر کاؤنٹر کس حضرت حسان اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے حضرت حسان بن ثابت کے لیے اللہم ایدہ بروح القدس اے اللہ امس کر مدد کم سن ذریعہ روح القدس سن ذریعہ اور ات حدیث مجھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما حسان بن ثابتس اے حسان ان یہودیوں کی ہجو کرتے جاؤ یعنی یہودین ہز
یہ زن ہجو مانے یعنی برا بلا ان کو کہو کیوں کیونکہ وَأَيَّدْنَاهُ بِجِبْرِيلَ یا ان جبریل معکم بے شک جبریل آپ کے ساتھ ہے خود کیا اس دعا امس خطر آمد کر اللہم ایدہ بروح القدس یہ ونس ان جبریل معک یعنی آپ کے ساتھ کون ہے جبریل اس سے پتا چلا کہ روح القدس کون ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اچھا یہ کیا آو حضرت مریم عیسیٰ بن مریم اس خطر کیا آو ون کہ ہم نے ان کو واضح نشانیاں عطا کی اور ہم نے ان کی تائید کرائی کس سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے تکیاز یم زن یم یہودی تو عیسائی اس یم یتھ برونٹ کن پڑھو اس کہ یم یتیا وتہ ڈلمت یم یتیا ہردرم انہوں نے کچھ نبیوں کو قتل بھی کیا یعنی یمو کر کیا نبی کیا ات مز اخ نبی کس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یمس متعلق عمر گمان اس کہ ہم نے اس کو کیا کیا قتل کیا مگر قرآن پاک ون وما قتلوہ وما صلبوہ نہ تو وہ اس کو قتل کر سکے نہ تو وہ اس کو سولی پر چڑھا سکے یا سلیب پر چڑھا سکے ولیکن شبہ لہم بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا اوے آیتن ون وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے اس کی حفاظت کرائی کس سے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم اب سب سے امپورٹنٹ بات یت آیت افکلما جاءکم رسول پھر آپ کو کیا ہو گیا کہ جب بھی کوئی رسول آپ کی طرف آیا یعنی ون کم چون بنی اسرائیل پھر آپ کو کیا ہو گیا کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی رسول آیا بما لا تہوی انفسکم جب اس نے کوئی بات آپ کے نفس کے خلاف بتائی یعنی پتہ کیا گو تہ یم سات نبی کان یون اوس واضح نشانی ہیت واضح معجزہ ہیت سہ یل تہ کان کت اوس ونن یس تہندین نفسن ناگوار اس گژھن یا یس تہندین مفادن ست ٹکراون اس استکبرتم تو آپ نے ہمیشہ کیا کیا آپ نے تکبر کا رویہ اختیار کیا تکبر کو حق جھٹلاؤن حقس انکار کرن تچ ونن تکبر افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم افکلما جاءکم پس جب بھی کوئی نبی یا رسول آیا جس نے وہ بات کہی جو آپ کے نفس پر ناگوار گزرتی تھی استکبرتم تو آپ نے تکبر کا رویہ اختیار کیا یعنی یہ تمہیں بنی اسرائیل ہز ون نہیں ففریقا کذبتم آپ میں سے ایک فریق ایسا تھا جس نے ان نبیوں کو جھٹلایا اخ فریق تو اخ حصہ اس تہند سہ یم زن یم نبی جھٹلائے وفریقا تقتلون اور ایک فریق ایسا تھا جس کو آپ نے بالکل قتل کر دیا میں ون تہ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون ایک کچھ فریق کو یعنی کہن نبیوں کیا کرو تھی جھٹلو تھی تکذیب کرو وفریقا تقتلون اور کچھ نبیوں کو آپ نے قتل کیا گو یہ روش بیان کرنے کم سز بنی اسرائیل مگر اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے سو سبق کیا سبق برونٹ تہ پوڑ سورہ فاتحہ من کہ تکبر اس زن یہ انتہائی بڑ ات کیا ونان بیمار اور حتیٰ کہ میں پڑھے تمہ سات حدیث تہ کہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو اس پر جہنم یہ جنت حرام ہے سو گژھِ جنتس میں داخل کینٛہہ یتن تہ آو وننہٕ کہ ساروی کھۄتہٕ بوڑ تکبر گو سُہ یُس زن حقس انکار کرِ ہُتہِ گو تکبر پنٕنۍ بڑٲیی بیان کرٕنۍ پنٕنۍ شیخی بگارنا یہ بھی تکبر ہے مگر اصلی تکبر ڈیفینیشن چھ کیا حقس انکار کرُن سُہ کیا گو تکبر توے چھ اللہ تعالیٰ فرمان پھر آپ کو کیا ہوا جب بھی کوئی رسول آپ کے سامنے آیا جس نے آپ کے نفس کے خلاف کوئی بات کہی تو آپ نے تکبر کا رویہ اختیار کیا اور آپ نے کچھ رسولوں کو کی تکذیب کی اور کچھ رسولوں کو قتل کر دیا بہرحال سپورٹس پتمین آیتن مز کہ اڑو یم زن بنی اسرائیل کے لوگوں کو کس قتل تم انبیاء وقالوا قلوبنا غلف وان وچھتا یمن کیا زام اوس وقالو اور یہ کہتے ہیں یعنی بنی اسرائیل لوگ یم یہود ونان وقالو قلوبنا غلف کہ ہمارے دل جو ہیں یہ گلاف میں بندھے ہوئے ہیں یم مان گلاف مز ولت سہ کیا گو گلاف مز ولت ات معنی کڑمت مفسرو ایک معنی انہوں نے یہ کیا ہے کہ یم یہودی یم زن یم ساتن امن ایمان ول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو باقی صحابی یا ایمان ول کمچ دعوت دیون اسلامچ دعوت دیون
تو یہ کہتے تھے نہیں ہمارے دل اس دعوت کے معاملے میں غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، اس صرف ایمان اونمت کمس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ صحیح ایمان اس نے تمس پہ اونمت کیا، مگر یہ ان کا بہانہ تھا تکیاز تم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تو عداوت تھاون، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں اس دعوت کے مقابلے میں، کیونکہ ہم نے ایمان کس پر لایا ہے؟ حضرت موسیٰ اس نسا ان بیس نبیس پہ ایمان، اس مکمل یقین تو ایمان صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ وقالوا قلوبنا غلف، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ رجل یزن غلاف مطلب غلف مطلب گو یزن کان چیز یس غلاف مز آس، اتھے پٲٹھۍ چھُ رجل اغلفن، یہ چھُ ونان تمس انسانس جس کا ختنہ نہیں ہوا ہو، یس زن سہ انسان یمس نہ ختنہ آس گومت کی، یمس زن شرمگاہ وٕنۍ غلاف مزی آس، تمس چھِ ونان کیا؟ رجل اغلفن۔ اتھے پٲٹھۍ سیف اغلفن، وہ تلوار جو کس میں ہو، جو میان میں ہو اس کو کہتے ہیں، یا غلاف میں اس کو بھی کہتے ہیں سیف اغلفن، ایسی تلوار جو غلاف میں ہو۔ اتھے پٲٹھۍ ونان وقالوا قلوبنا غلف، یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس دعوت کے لیے ایک غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں۔ بیاکھ معنی شاہ تفسیر ابن کثیرس میں، اور وہ معنی زیادہ جچتا ہے یہاں پر، سہ یہ کہ تم تفسیر ابن کثیرس میں ابن کثیر ونان کہ غلف کے معنی ہے یم ٲسۍ ونان وقالوا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل علم سے لبریز ہیں، سان دل ہسا چھ علم سے کیا بھر، یعنی کانٛہہ چیز یُس زن لبالب بھرت آسہِ اس کو بھی غلف کہتے ہیں۔ تو یہ کہتے تھے وقالوا قلوبنا غلف، یعنی ہمارے دل کیا ایمان سے اور علم سے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں آپ کی دعوت کی کوئی ضرورت، تکیاز یمن ہندِ دل مز کیا اس تکبر، اس لیے انہوں نے کہا وقالوا قلوبنا غلف، یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل علم سے اور ایمان سے لبالب ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، مگر اللہ تعالیٰ فرماون بلکہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم کس وجہ سے؟ ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی یم زن یم انکار اس کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت کم ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اخ معنی شکا یہ کورمت کہ آپ ایمان لاتے ہو مگر بہت کم، یعنی ایمان جو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ سہ اوڑے اوڑے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس پہ ایمان انن کی۔ بہرحال یہ یمن آیات مبارکان ہند مختصر لفظی ترجمہ کر بھی اک لٹ رپیٹ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب یعنی تورات نازل کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے بعد پائی در پائی رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور اس سلسلے کی آخری کڑی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس کو ہم نے واضح نشانیاں اور روح القدس سے اس کی تائید کرائی۔ افکلما جاءکم رسول، پس آپ کو کیا ہو گیا یا آپ کا کیا رویہ ہے جب بھی کوئی رسول آپ کے سامنے اللہ کی دعوت لے کر آیا جو آپ کے نفسانی خواہشات کے ساتھ ٹکراتی تھی، آپ نے تکبر کا رویہ اختیار، یہ اکثر آسن یم تہ کج رو آسن یا یہ دلن میں ٹیڑھ آسن، جب بھی ان کے سامنے حق کی دعوت آتی ہے تو وہ اس دعوت سے استکبار کرتے ہیں۔ فَفَرِيقًا قَذَّبْتُمْ، پس آپ نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ رسولوں کو قتل کیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہودی اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، یا ہمارے دل علم اور ایمان سے لبالب بھرے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے دل اصل میں ایمان سے لبالب نہیں ہیں، بلکہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، بکفرہم، اپنے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بس بہت کم لوگ اہل کتاب میں ایسے ہیں جو ایمان لائے، جس پر حضرت عبداللہ ابن سلام یا یہ پہ زن باقی کے یم زن اہل کتاب اس، اور بیاکھ ترجمہ ون میں ات مز آپ ایمان لاتے ہو مگر بہت تھوڑا، یعنی صرف اگلے یم زن پران انبیاء اس تمن پہ تھی گنے چنے کہن کتن پہ ایمان انن، اور اصلی ایمان یمس نبیس پہ انن اس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر آپ ایمان نہیں لاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مانگو دعا کہ سدیر اس من آیات مبینات پر عمل کرو توفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔